انہوں نے خانوادہ اور اہل خانہ اور اہل بیت کے نوجوانوں کی شہادت کا بہت بڑا عظیم واقعہ رونما تاریخ کے اندر اگرچہ اس واقعہ میں مختلف پیرائیان اور مختلف انداز نال ذکر کیا گیا، تاریخ کے اندر رتق و یابس اور جھوٹ کی آمیزش بھی زیادہ ہو گئی۔ اس واسطے سارے علماء اور سارے بزرگان زیادہ تر اس تاریخی واقعے کو زیادہ تفصیل نال بیان نہیں کریں گے، جو کہ تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ والا نے اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ بہت زیادہ کی تھی۔ اس واسطے آدمی ممبر رسول کے بیٹھ کے مسجد کے اندر بیٹھ کے ایسی گفتگو کرے یا ایسا کوئی واقعہ بیان کرے جس کو پوری یقین نال اور پورے وثوق نال اس کے بارے یہ نہ بیان کیا جا سکے کہ یہ سب سے اس تو زیادہ اتنی تفصیل نال ذکر نہیں کرتے۔ اور تاریخ دیا کتابوں میں مختلف انداز نال اس کو ذکر کیا اور اتنی بات اتفاقی ہے جس کے اتنے تمام تاریخ دیا کتاباں متفق ہیں کہ 10 محرم الحرام نو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ حضرت حسین کے نام 72 افراد جڑے کچھ حضرت حسین نے قریبی عزیز بھائی بھتیجے نواسے اور بھانجے حضرت حسین نے بھی شہید ہوئے، جنہوں کی تعداد تقریباً 25 ہے۔ جڑے قریبی نوجوان حضرت علی کے بیٹے، حضرت حسین کے بھائی، حضرت حسن کے بیٹے اور مسلم بن عقیل کے بیٹے اور بھائی شہید ہوئے، اور باقی دوست احباب جنہوں کی تعداد تقریباً 72 ہے، میدان کربلا کے اندر بڑی بے دردی نال اور بڑے ظلم اور بربریت نال انہوں نے شہید کیا، اور جس کی ابتدا کچھ اس طرح ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات یزید کو ولی عہد مقرر کیا گیا اور خود حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے ولید نو اپنی جگہ سے جانشین بنا۔ یزید کے ولی عہد مقرر ہونے کے بعد اور حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید کی بیعت کا سلسلہ شروع
مکے کے لوگوں نے بیعت کی تھی، مدینے کے لوگوں نے بیعت کی تھی، آس پاس کے تمام لوگ بیعت واسطے تیار ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یزید کے حالت سے بیعت کرنے تو انکار کیا، جنہوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں لوگوں نے یزید کے حالت سے بیعت کرنے کا انکار کیا، اور بیعت انکار کی وجہ ظاہر ہے کہ انہوں لوگوں نے یزید کو اس عہدے تے اس منصب دے اہل نہیں سمجھا کہ یزید امیر المؤمنین ہون دے اہل نہیں، اس واسطے ساڈا ایمان ساڈا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسا اس کو اپنا امیر المؤمنین ہے، مگر یزید کی طرف اس گل تے بہت زیادہ زور دیتا گیا کہ ان افراد کو بیعت لینا ضروری ہے۔ اس نے مکے دے اور مدینے دے اپنے جو گورنر مقرر ہیں انہوں نے باقاعدہ حکم بھیجا کہ ان لوگوں کو بیعت ضروری ہے۔ حضرت حسین کو بیعت واسطے بار بار مجبور کرنے کی کوشش کی تھی، بالآخر اس وقت حضرت حسین نے سمجھا کہ مدینے کے اندر اگر میں رہواں تو میں وہ بیعت واسطے مجبور کرے سن کہ میں بیعت نہیں کرنا، اس واسطے حالات خراب ہو سے حضرت حسین نے مدینہ چھوڑیا تو مکے کی طرف چلے اور مکے کے اندر آپ نے کچھ چند مہینے گزارے، مکے پہنچے، کوفیہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حسین نے یزید کی بیعت کو انکار کر دیا، کوفیہ نے خط لکھے حضرت حسین سے کہ اسانو کل پہنچیے کہ تساں یزید دے حق تے بیعت نہیں کی تھی تے اساں بھی یزید دے حق وچ قدم، اس واسطے اساں یزید کو اپنا امیر المؤمنین تسلیم کرن تے تیار نہیں، اساں چونکہ تیرے بابے علی دے مرید تے معتقد تے منن والے ہیں، اساں بھی یزید کی حمایت واسطے کبھی تیار نہیں، اس واسطے تساں مہربانی کرو کوفیہ خط لکھے حضرت حسین کو کہ تساں کوفے آ جاؤ تاکہ اساں تہاڈے حال تے بیعت کراں تے کوفے والے کو اساں بنو امیہ دے جتنے حکمران اساں انہاں نوں شہر تو کڈ دے، تسی آ جاؤ ساڈے ساڑے بادشاہ بھی تسی، ساڑے امام بھی تسی، پیر بھی تسی، سب کچھ تسی ہے، اسا اپنی جانا، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور کوفی لوگاں ایک خط نہیں لکھا، ہزار خط، ایک لفافے کے اندر سینکڑا، اور ہر آئے دن حضرت حسین کو خط پہنچا، حتیٰ کہ وفد کی صورت بھی لوگ مکے پہنچے حضرت حسین کہ مہربانی کرو، ساڈا امام کوئی نہیں، ساڈا امیر کوئی نہیں، تو آؤ کوفے دے اندر تشریف لینا آؤ، اساں تہاڈے سامنے تہاڈیاں قدماں تلے برکاں بچھاون دے تیار، ہر قسم دی قربانی دیون دے تیار، ایک دفعہ آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھے آگے واقعاتاً یہ لوگ
میرے معتقد تھے اور میرے بابے علی نے بھی مننا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کر لی، مگر خود جانا تو پہلے حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی پتریر مسلم بن عقیل کو خط لکھ کے بھیجا کہ یہ خط میرا کوفہ کو لے جا کہ انہوں نے میرا خط بھی پیش کرو تے نال کوفے جا کے کوفے دے حالات بھی معلوم کرو کہ کیا حالات جی وہ لوگ خط لکھ دے پہ واقعیتاً بالکل اسی طرح معاملات ہیں یا خطاں دے وچ کچھ ہور ہوئے تے ہو سکتا ہے کوفے دے حالات کچھ مختلف ہیں۔ اس واسطے حضرت مسلم نو حضرت حسین نے بھیجیا کوفے پہلے کہ جاؤ تے کسی حالات کا جائزہ ہے۔ حضرت مسلم چلے کوفے پہنچے، کوفے والا لوگ حضرت مسلم بن عقیل کا بڑا استقبال ہوا، بڑا استقبال کی اور بڑی عزت، بڑی قدر، بڑا احترام، حتیٰ کہ ہر روز سینکڑوں لوگ عامر مسلم بن عقیل کے آتے تھے بیٹھ 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے آتے تھے بیٹھ حضرت مسلم نے سمجھا کہ بالکل حالات ٹھیک ہے، باقی اتنے لوگ تو دیوانے حضرت حسین ہیں، سچے مرید حسین ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین اور خط کے اندر مضمون یہی لکھے کہ بالکل تسی تشریف لے آؤ، حالات ٹھیک ہے، کوفے دے لوگ سارے سارے حمایتی لوگ ہیں اور میرے ہاتھ میں ہوتے 18,000 لوگوں نے بیٹھ گئے، تسی جلدی کروا حضرت مسلم کو خط حضرت حسین کو خط پہنچیا کہ حضرت حسین نے تیاری کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے دے سفر واسطے تیار ہو گئے، خط بھی پہنچے کوفیاں دے تے مسلم بن عقیل کا خط بھی پہنچ گیا۔ عالم الغیب ذات اللہ دی، بولو عالم الغیب کون ہے؟ نہ کوئی امام عالم الغیب، نہ کوئی پیر عالم الغیب، نہ کوئی ولی عالم الغیب، نہ نبی عالم الغیب، غیب جاننے والی ذات کہتی ہے اللہ پاک۔ جی اگر حضرت حسین غیب جانتے ہوتے تو جنہیں انہوں لوگوں خط لکھیا حضرت حسین فرماوینا او جھوٹیوں بداروں میں نے پتہ ہے تو سب اتوں ہو رو تے بچوں ہو رو، جی اگر میں تارے کولو آ جاواں تے حکومت دا ڈنڈا تے سختی تارے تے آمنی تو سندا میرا ساتھ چھوڑ دینا۔ اگر حضرت حسین کو اس گل کا پتہ ہوتا تو کبھی کوفے کا ارادہ جاننا نہ کرے، پہلے اپنے بھائی اپنے پترے مسلم کو اس واسطے حالات معلوم کرنے واسطے بھیجے ہیں کہ وہ جو حالات جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تو سوا غیر جاننا کسی دی شان میں کسی کا خاصا کمال نہیں، مگر حضرت حسین نے دل تیاری شروع کی تھی، مکے والے لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے، قریبی رشتہ داروں کو پتہ چلیا، کہانیاں رشتہ داراں پڑوسیاں کو سارے کو علم ہویا کہ حضرت حسین دا کوفے دا ارادہ کیتے کروتے سفر دی تیاری شروع کیتی کروتے آ گئے لوگ حضرت حسین کو کہ حضرت حسین کو آدھے اللہ دا نام کوفے کے حال جنہ بننے پہ اصل تجربہ کوفے دے لوگاں دا ذرا ویکھ تے صحیح کوفے آنا تیرے بابے علی
علی نال کیڑی وفا کیتی کوفیہ نال تیرے بڑے بھرا حسن نال کیڑی وفا کیتی اے کوفی لا یوفینی اے وفا کرنے والے لوگ نہیں حضرت علی بھی انہاں دے رویے کو تنگ ہو کے چلے گئے تیرے بھائی حسن نے بھی انہاں دے رویے کو تنگ ہو کے حضرت امیر معاویہ نال سلو کر گندی آئی یہ اگر لوگ وفادار ہوئے نا تو حضرت امیر معاویہ دے نال حضرت حسن سلو نہ کرے نا مگر جلے لوگ آگے حضرت حسین کو سمجھاون لگ گئے یا کر لگ گئے کوفے زمانے یمن چلا جا تیری من نہیں اکھائی مکے دے اندر رہ کے اپنی خلافت کی تحریک چلا سا تیرے نالا مگر کوفے جان نہ ارادہ بڑے بڑے پرانے لوگ تجربہ کار لوگ جہان بیتا لوگ آئے حضرت حسین نے بار بار سمجھایا منت بڑی ہوتی یہ جناب مہربانی کرو کوفے نہ جاؤ حضرت حسین نے فرمایا میرے کو اتنے خط آئے وفد بھی آئے انہوں لوگوں نے میں اپنے پترے مسلم کو بھیجے ہیں اس بھی میں نے جوابی خط لکھ چھوڑے ہیں حالات بالکل ٹھیک ہیں میں تمام صورت منجنی منجنے چونکہ انہوں نے نام میں وعدہ کر چکا میں اپنا پورا عزم کر چکا کہ ہاتھ دے اندر میں رہنے والا نہیں اس وقت حضرت حسین چل پائے مکے وچوں چلدے چلدے جلے مقام تے پہنچے رستے دے اندر کوفی دی طرف فرستل نام دا شاعر بڑا مشہور شاعر فرستل کوفی دی طرف آندا پیا رستے دے اندر حضرت حسین نال ملاقات ہوئی حضرت حسین نے پوچھا فرزدان کیڑے پاسوں پہ آنا ہے آخر لگا کوفے چھپے آنا حضرت حسین نے فرمایا اور دس میں کوفے دے حالات کے آخر لگا حسین میں نے پتہ ہے انہوں نے خط بھی لکھی ہوئے انہوں نے بلایا ہوا ہے مگر میری گل یاد رکھ کوفے لوگ انہوں کا مزاج میں سمجھے نا انہوں کی ضمیر تے فطرت میں سمجھے نا اگر تھے دل لوگوں تیرے نال حسین مگر تلوارا انہوں دیا بنو میاں نال ہونیاں تلوارا انہوں دیا دوسرے حکمراناں نال ہونیاں جب تک میاں میری نصیحتیاں کوفے دی طرف نہ مان انہوں دے حالات ٹھیک ہیں حضرت حسین نے فرمایا نہیں میں انہیں ارادہ کر کے چل پھر اور رستے تے تو واپس نہیں ہو سکتا آدھے نجل تقدیر لکھی کر دی وقت بندے کو سمجھ نہیں گائی نہیں ہے منع کرنے والے کریں دل ہمدردیاں کرنے والے کر دل مشورے دینے والے دے دل مگر تقدیر کا فیصلہ غالب ہوتا ہے اس واسطے تقدیر آپ چھٹ کے لے جاتی ہے بندے کو بڑے بڑے سمجھدار بڑے بڑے خیرت انہوں کو ایسیاں غلطیاں سرزد ہوتیاں جو دیکھنے والے حیران ہیں بندہ تو بڑا سمجھدار ہے بڑا تجربے کار ہے یہ کم اس نے ایسا کیوں کیتا ہے بہرحال کیونکہ رب کا فیصلہ ہو چکا اللہ کریم جو حضرت حسین کی قربانی دیوانا چاہتا ہے اللہ کی بے نیاز ذات ہے وہ تو اپنے نیک بندہ دے امتحان لیتا رہتا ہے رب کی تا سنت ہے رب کا تا طریقہ ہے اللہ پاک دا یہ دستور آندا پہ ہے جو اللہ اپنے محبوب نے اپنے پیارے بندہ دیا قربانیاں لیتا ہے ازمیش ہوتی ہے نیک لوگوں دے اللہ نے پیارا تے اللہ نے محبوب لوگوں تے ازمیش ہوتی ہے یہ نہیں کھڑا پوندا جو انہاں کو کوئی غلطی ہو گئی یا قصور نہیں اور دوسرا آپ دسو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ دے اندر کافر سڑ دتا یا نہیں جو ہن کوئی آتے نہیں یار نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی تھوڑی بڑی نرمی سے کرے سختی نہ کرے نا تے انہوں نے پوت خانے وچ بن کے تے انہوں نے پوت نہ بننے نہ پائے کیوں پوت بنے تے جو غصے وچ آ گئے تے انہوں حضرت ابراہیم نو آگ دے اندر سڑ دیتا آج کوئی آکھے نا میاں اے اللہ والا دی عظیمت ہوتی ہے رب انہوں کو قربانی بنتا ہے تے او ہنس ہنس کے مسکرا کے اللہ نے رستے دے اندر اپنی جان قربان یہ غلطی ازمیش محمد سونے طائف دے وچ گئے یا پتھر لگے جا لیا پورا وجود لو لہاں
زخمنا چور چور ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے اتنے کئی صبر دا انداز کیتا حال کی صبر دی محمد سونے نے جو اپنی زبان میں تو انہاں دے واسطے بد دعا ہی نہیں نبی دی سیرت تے حسین نے آخر نبی دا نوتر صبر دی انتہا کی لیے حضرت حسین کا فرض نہ کرنے کے نام کوفے والا دے دل تھوڑے نال تے تلواراں بنو امیہ دے نال حضرت حسین نے فرمایا جو اللہ نو منظور سی دیاں چل پے سوار جانی فرمایا چلدے رستے دے اندر کچھ احباب دوست پڑوس دے لوگ آبادیاں لے جلے انہوں نے خبر ہوئی پتہ لگا کہ حسین کوفے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی نال ملتے رہے حتیٰ کہ کافرہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ سال بھی گئے مقام پہ حضرت حسین جلے پہنچے حضرت مسلم بن عقیل کی طرف پیغام آیا کیوں اس واسطے کیوں کوفے دے حالات بدل گئے کوفے دے اندر ابن زیاد آ گیا پہلے حالات کچھ اور بعد حالات کچھ اور ہو گئے یزید نے کوفے دا گورنر بدل چھوڑیا ابن زیاد نے مقرر کیتا ہے ابن زیاد بڑا ظالم قسم دا انسان آئی بڑا جابر قسم دا انسان آئی ابن زیاد نے کوفے دے اندر آ کے اعلان کر چھوڑا خبردار کوفے دے لوگوں جس بندے نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتا میں ان دے گھر دے دروازے ہوتے انہوں سوری لٹکا دیا میں معاف نہیں کرنا کیسے چلنا کام حکومت کا ساتھ رہو تو ہم انعام رانا وجہ میں سی دولت ماں تے دولت ریل پیٹ کی دینیا سی یہ اگر مسلم کا ساتھ نتو نے تو ہم اپنے دروازہ تو تے سوریاں تے لڑکا دیتا ہے جی تو نے سر قلم کر دیتے ہیں تو نے اولاد دے تو نے بچے سوا کر دیتے ہیں جلے ابن زیاد نے آ کے رن کیتا ہے مسلم بن عقیل کا ساتھ لوگاں یہ بنا چھوڑ دیتا حتیٰ کہ لوگ ہٹتے گئے شام دی نماز جنہیں مسلم بن عقیل نے شروع کی تھی وہ جو صفحہ پیچھے نمازیاں دیا کروتیاں جنہیں سلام پھر ہے تے پیچھا مڑ کے لے کہے گا آدمی بھی نام اور حضرت مسلم عقیل تنہا رہے ہیں اور بھارت کے جراؤن والا بھی کوئی نہیں ہر بندے نے دروازہ اپنا بند کر لیا ہے لوگ ڈرتے پہتے ہدے پہن جو اللہ نہ کرے مسلم بن عقیل ساڑھے گھر جناب ہے تو جادہ دروازہ بند کرو کہ مسلم ساڑھے گھر داخل نہ ہو جائے ابن زیاد بڑا ساختران ہے اس نے ساڑھے گھر گرانے والے ساری حویلیاں تباہ برباد کرنے والیاں ساری نسلوں مقامنے والیاں اس واسطے نہیں سارے کوفے دے لوگ ڈر گئے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے حتیٰ کہ مسلم بن عقیل نے جہاں کے دروازے دیتے دستک دیتی ہے دروازہ کھڑکا ہے ہانی بن عروہ جڑا مسلم بن عقیل دا بڑا پیروکار آئی حضرت حسین دا بڑا پیروکار آئی حضرت علی دا بڑا پیروکار ہانی بن عروہ دروازہ کھولے دروازے کے باہر آئے جلے بیٹھے تو مسلم بن عقیل دروازے کے دے کروتے اگر لگا جناب حالات بڑے خراب مگر کے کرام عرب دا دستوری جو جلے دروازے کے کوئی مسافر مہمان آ جاوے عرب دے دستور دے اندر اسے واپس کرنا بہت بڑی زیادتی ہے اس واسطے میں تو واپس کر نہیں کریں بڑے جناب بہترین اس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر دے اندر لے گیا ابن زیاد نے جاسوس چھوڑے ہوئے کوفے دے اندر جو مسلم دا پتہ لگا مسلم کہتے گھر چھڑے آیا
تاکہ اس بنیاد کو ختم کیتا ونجے ایک کامیاب ختم ہو جانی ہے. اس نے جاسوس جوڑے اپنے کفرانوں اپنے جاسوسوں پیسے لے کے اندر لوگوں پیسے لیو تے لوگوں کو اساں مسلم دے مننا لیا کو پیسے اساں کول موجود ہیں اساں مسلم دی مدد کرنی ہے. اساں پتہ دسو مسلم دے نبی کتے ٹھہرے آخر ایک آدمی نے اس بندے کو خبر دیتی جو حانی بن عروہ دے گھر موجود ہے. وہ جاسوس پہنچیا حانی بن عروہ دے گھر حضرت مسلم کے نبی نال ملاقات جاسوس ہے سنا کے اس نے میں جناب بلایا بڑا مرید بڑی ملاقات کرنی ہے تے بڑی مشکل نال تھوڑا پتہ ملے تھوڑے کولوں ہے تے یہ تو سب سے قبول فرماؤ. اس نے زبردستی مسلم میں نبی نے سامنے پیسے رکھے تے اس کو بعد اجازت لے کے دیکھو سیدنا ابن زیاد کو پہنچے کہ اس نے آگے جناب مسلم سے نبی کہانیوں میں روایت ابن زیاد نے اپنے سپاہی بھیجے پہلے جلدی کرو حانی بن عروہ کو گرفتار کر کے لینا. ابن زیاد کارن دے پولیس والے پہنچے حانی بن عروہ کو گرفتار کر کے لے آئے. ابن زیاد پوچھتا ہے مسلم کتے حانی آخر لگا میں نے تو پتہ کوئی نہیں پہلے تو اوپر لگا مگر وہ بندہ جڑا مسلم نو جا کے من ملیا ملاقات کی تھی اس نے آقا سامنے ذرا حانی نے سن پتہ لگ جائے وہ جنے سامنے آیا حانی نو پتہ لگ گیا جو ایو جاسوس ہے جس نے آ کے ابن زیاد نو سارے حالات دسن تے خبر پہنچائی. اس ویلے حانی مجبور ہو گیا سب کچھ تسلیم کیتا تے آخر لگا بالکل ٹھیک ہے مسلم کے نبی میرے گھر مگر آپ دا دستور تے رواج مسلم کے دروازے تے آگے آئی منصور موڑ نم سکتا. اس واسطے میں اپنے دستور دے مطابق مسلم کے نبی نو جگہ دیتی ہے ٹھکانہ دیتا ہے اگر تم آگے تا ہونے میں جا کے اپنے دار چوکا دیتا اگر لگا وہ موقع ختم ہو گئے پہلے تک تیرا حل کریں گے تو اس کے بعد آدھے حانی بن عروہ نے اس نے قتل کروا دی. حضرت مسلم کے نقیل ہوئی گرفتار کرنے واسطے اس نے سپاہی بھیج دیتے حضرت مسلم ہوئی گرفتار کرا لیا. حضرت مسلم جلے گرفتار ہو کے آگے پہ محمد بن نشان جڑا گرفتار کرنے والا ہے حضرت مسلم نے فرمایا یار میری ایک آخری وصیت تیری اگر تم مان لینے تو وقت لگا جناب دسو میری وصیت ہے. حضرت مسلم نے فرمایا میری آخری وصیت ہے جو میں نے تب پتہ جو میں شہید ہو جانا ہے میری وصیت ہے جو میرے بعد میرے بھائی حسین کو خط لکھ چھوڑے کہ اس واقعے کو فیدے حالات فیق نہیں میرا میرا جتھے تیرو خط پہنچے اٹھاؤں پچھا مانگے واپس ہو جا. خط ضرور لکھ رہے ہیں کہ حضرت حسین کو تو میرا خط پہنچ چکا ہوں تے انہاں سفر شروع کر دیتا ہوں وہ تو رستے سے پہنچ گئے اسے تے کوفے دے اندر تک ایک بندہ بھی نہیں ہے سارے ساتھ اپنے من والا. اس واسطے کیا مہربانی کرے میرے اوپر تیرا بڑا احسان ہو سی میرے بھائی حسین نے خط ضرور اس نے کہا میرا بات میں تیری آخری وصیت جڑا بھی مرن والا ہوتا ہے اس کی آخری وصیت تے لوگ عمل کرے میں تیری وصیت تے عمل کرے سا. حضرت مسلم میں نقیب کو بھی شہید کر دیتا گیا مگر اس نے مسلم نے محمد بن اشعث خط لکھا حضرت حسین قاصد جی کے بھیجا جو من جتنے بھی حسین ملی حسین کو خط پہنچا دے. گھوڑ سوار بڑا تیز راؤ گھوڑے دوتے سوار ہو کے چل پہ مکے دے رستے چلتے حضرت حسین کا قافلہ تھا سفر کرتا پیر دے کوئی کے رات کوفے دی طرف آنے پیر راستے جنر میں دن کے دور کوئی گھوڑ سوار آندا پہ حضرت حسین نے قافلہ دی نظر بیٹھ گئی وہ تین تلار واسطے روک گئے گھوڑ سوار پہنچیا گھوڑے تو لگتا جس سیدھا آگے حضرت حسین
اپنے سامان میں جو ایک لفافہ کر کے دینا ہے جناب خاتم طلحہ تسا خط پڑھنا حضرت حسین نے خط کھولیا پڑھیا تے خط مضمون آئی حضرت مسلم بن نقیب دی طرف میں خط تے حضرت حسین نو خط دے اندر مضمون لکھا گیا ہے کہ تسا جتھے بھی خط نو پہنچے واپس ہو جا کیونکہ مسلم بن نقیب کو شہید کر دیتا گیا ہے ہانی بن عروہ میں شہید کر دیتا گیا لہذا کوئی کوفے دے اندر سارا ساتھ دینے والا نہیں سارے کوفی غداری کر گئے سارے بے وفائی کر گئے سارے ساتھ چھوڑ گئے جلے حضرت حسین نے خط کھول کے پڑھے حضرت حسین حیران تے پریشان ہو گئے یہ کیا ماجرا ہو گیا یہ کیا معاملہ ہوا پہلے تو یقین نہیں بھی آتا مگر وہ خط لکھن والا خط پہنچانے والا قسم چاہ کے اندر حسین نے خط بالکل صحیح اس خط مضمون دے دماغ تے یقین کر حضرت حسین نے اپنے ساتھیاں اپنے عزیز نوجوانوں جمع کیتا ہے انہاں نوں اکٹھا کر کے مشورہ کیتا ہے تے بولا فرمان لگے خط پہنچے کوفی والا نے سارے نال بے وفائی کیتی ہن تساں دسو کوفی جانا چاہیے یا ایتھوں واپس ہو جانا چاہیے مشورہ اللہ حضرت حسین فرمان لگے اساں تا انہاں دی دعوت تے جا رہے ہاں سے انہاں دے جو خطاں دے بیان جلدی کر حسین ساڈے کول حال پکے ہوئے تہاڈی خدمت تے خاطر بھی کرساں تہاڈے سامنے اپنی آنکھاں تے اپنی پلکاں وچ چھا دے ساں تہاڈے اوپر اپنے جان تے مال قربان کرساں جلدی حضرت حسین فرمان اساں تا انہاں دی دعوت تے جا رہے ہاں سے جلے او سارا ساتھ چھوڑ گئے ہن جاون دا کوئی طریقہ نہیں تے کوئی انداز نہیں بن سکتا اس واسطے نہیں جانا چاہیے مگر حضرت مسلم دے بیٹے تے بھرا کھڑے ہو گئے اگر لگے حسین ان نہیں ہو سکتا ساڈا باپ شہید ہو گیا بھائی آگے ساڈا بھائی شہید ہو گیا اساں شہادت دی خبر سن کے پچھا واپس ہو جاواں یہ گل ٹھکدی نہیں اس واسطے جاونا دا ضرور ہے یا تا اپنے پھرا دا بدلہ انسان مسلم دی نکیل دا تے یا شہید ہوئے سا قربان ہو جسا اور واپس نہیں جا سکتے حضرت حسین نے فرمایا یہ تساں واپس نہیں ہونا تو ٹھیک ہے کہ میرا رب منظور سے سفر جاری رکھو حضرت حسین نے پھر سفر جاری کیتا چلتے جلے جناب کچھ سفر طے کر کے آگے پہنچے اور بن یزید 1000 دا لشکر لے کے مقابلے چا ابن زیاد نے اور 1000 دا لشکر لے کے بھیجیا بنا حسین دا رستہ ہو تاکہ کوفے نہ تو سکے حسین کو گرفتار کر کے میرے کو لے گیا اور بن یزید 1000 دا لشکر لے کے پہنچیا جلے حضرت حسین کے سامنے آیا آخر لگا حسین کہنے پاسے جانا چاہتے ہو حضرت حسین نے فرمایا کوفے دا ارادہ ہے اور آخر لگا جناب کوفے دا ارادہ کیوں پیتا ہوئے حضرت حسین نے فرمایا کوفے دے لوگا میں نے بلایا تے دعوت دیتی میرے کو خط موجود ہے میں انہوں کی دعوت دے جا رہے ہیں اور آخر لگا جناب کوفے دے لوگ کو ساتھ چھوڑ گئے اور تسا ارادہ کوفے دا چھوڑ رہے ہو ایک اچھی گل ہے تسا میرے نال آ جاؤ اپنے آپ کو میرے سپرد کرو ابن زیاد کو پہنچ جانے ہاں تسا تے یزید دے حق دے اندر پید چکر آئے تے معاملہ سارا ختم ہو جانا ہے حضرت حسین نے فرمایا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ابن زیاد دے دربار پہنچ جمع گرفتار ہو گئے میری جان چلی جائے مگر میں گرفتاری نہیں دے سکتا یزید حق دے اندر میں بیعت نہیں کر سکتا اس کو میں پہلے نہ سمجھے اور بھی نہ سمجھنا آخری دم تک میں اس کو نہ سمجھنا میں اپنی جان دے دینی مگر یزید واسطے بیعت میں قبول نہیں کرنی اور آخر لگا چنگا کم میں نے تو سا یزید واسطے بیعت قبول کر لو میں مجبور ہوں میں نے پتہ ہے تو سنا سائے رسول ہے تیرا پوری رشتہ محمد پاک نال میں تھوڑے نال جگ نہیں چاہتا مگر میں چاہتا امن دے طریقے نال حالات درست ہو جائے کوئی نہ کوئی رستہ تے صورت نکل آئے تو سو اپنے وقت پیش کر دے ابن
ابن زیاد حضرت حسین نے فرمایا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا مسافر کا آخری منت میری مان لاؤ میری آخری گزارش ہے مہربانی کرو جڑے کوفے دے رستے تے جا رہے ہو اے کوفے دا رستہ چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کر لو میں بھی تھوڑے نال چلتا رہا اللہ کریم کوئی رستہ پیدا کر دے سی کوئی صورت پیدا کر دے سی سنو کوفے کی طرف میں تو نہیں کروں میں تمہیں آرڈر میں تمہیں گرفتار کرنا میں آیا اس واسطے لیکن چلو میں ڈر نہیں کرتا پیا یہ تھوڑی ترمیم تھوڑے واسطے کیوں گرفتار نہیں کرتا میں تھوڑے نال چلتا جا سا تو سبھی چلتے جاؤ چلو تمیش کا راستہ اختیار کر لو یا کوئی اور راستہ اختیار کر لو کہ اللہ کرے سی کوئی سنو کی صورت نکل آسی حضرت حسین نے فرمایا چل ٹھیک ہے حضرت حسین نے کوفے کا راہ چھوڑ دیتا اس رستے سے چل پائے جس رستے کے اندر کربلا آنا چلدیا اور نام چلتا پہ رات دن حضرت حسین کا سفر جاری آخر کار ایک مقام تے پہنچے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین نے فرمایا مہر نام کریں گے علامہ رسو اسے جگہ جو تے بڑا اختیار کر لیا جائے ایک کیڑی جگہ دا نام کیا سوال نسیا جناب دا نام کربلا ہے حضرت حسین نے فرمایا کارد میں نوی مصیبت اولاد میں نوی مصیبت ہو سکتا ہے رہتی طرف کوئی امتحان تے ازمائش ہوئے ایدان سے کب مرادی مقام دے اندر بیتیان ربی تقدیر دے فیصلے کیسے اندر حضرت حسین ٹھہر گئے 2 محرم دی تاریخ نو حضرت امام حسین کربلا دے میدان میں پہنچے کچھ دن گزرے عمر بن سعد لشکر پہنچیا 4000 کا لشکر اتنا چند لوگ مگر چند افراد مقابلے دے اندر ہزاروں کی تعداد دے اندر لشکر پیدا دنیا کو پتہ ہے حسین کی بہادری دنیا دے اندر مشہور ہے جڑے حسین کے شہزادے ہیں حسین کے بھرا ہیں حسین کے نوجوان بیٹے ہیں انہاں دی دلیری بہادری مشہور ہے اس واسطے چند لوگ انہاں قبر تے قابو نہ کر سکتے ہیں ہزاروں کی تعداد دے اندر لشکر پیدا عمر بن سعد 4000 کا لشکر پہنچیا حضرت حسین نے سامنے آ کے آتا ہے جناب کیوں آتے پہ حضرت حسین نے وہ جواب دیتا جڑا ہور بن یزید کو جواب فرمایا جو میں آپ پہ نہیں آتا پیا میں کوفیاں بلایا تھا آتا پیا عمر بن سعد کا لگے جناب مہربانی کرو تو میں آخری گزارش کیا کرنا یزید اگلے اندر بیعت کر لو حضرت حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ تو صورت کا کوئی حل نہیں ہویا عمر بن سعد نے جناب بدرودی صورت ہے جو تساں واپس ہو جاؤ حضرت حسین نے فرمایا اس بارے میں سوچ سکتا تمہیں کر خط لے کے ابن زیاد ہوں جو حضرت حسین نے ترائی شرط ہے ان ترائی شرط میں چونکہ ایک شرط قبول کر لو عمر بن سعد نے جناب ترائی شرط نسو کی دیا شرط ہے حضرت حسین نے فرمایا ایک شرط ہے جو میں واپس جانا چاہتا ہوں میں واپس جان دو اگر ایک شرط منظور نہیں دوسری شرط میری ہے جو میں آپ نو یزید نو ملن دو میں آپ کو سلال کر بات کرنا چاہتا ہوں بیعت میں نہیں کرنی جو تساں کو ابن زیاد نے حد ہوتے میں یزید واسطے بیعت کرا بیعت میں نہیں کر سکتا اتنا ضرور ہے یزید نو نال میں ملاقات کر کے آپ کا بات کر سکتا میں یزید تک پہنچا دو یہ کرے دوسری شرط میری منظور نہیں تقریبی شرط میں حسین دی من گنوں کیونکہ تے سرحد دے اندر جہاد میں ہوتا ہے کافر دے نال مقابلے دے اندر مسلمانوں کا لشکر لڑتا پیا ہے میں اوتھے پہنچا دو ترا شرط لینا کوئی شرط عمر بن سعد بڑا خوش ہویا آخر لگا جناب لگتا ہے معاملہ طے ہو جائے گا کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے جائے گی حسین کی انترائی شرطاں بڑیاں معقول واپس ہونے والی شرط بالکل معقول اور یزید کو ملنے والی شرط بالکل بھی سرحد کے اوپر جتنے مجاہد
لڑتے پے لیکن اتنے چلا جائے معاملہ ختم ہو جائے گا یہ بھی گل ٹھیک ہے اس نے آخیا جناب تھوڑی اپنی شرطیں لکھ کے میں ابن زیاد نو بھیجنا پیا اس نے جواب کا انتظار کرنے جڑا جواب آسی اس نے عمل ہو جاتی حضرت حسین نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے عمر بن سعد نے حضرت حسین دیوں اترا شرطاں لکھی ابن زیاد نو بھیجیاں ابن زیاد کو بھی شرطاں پہنچیاں ابن زیاد بھی نرم ہویا تے آکھن لگا یار گلاں تے حسین دیاں ٹھیک کوئی نہ کوئی تھا یہ چوک معاملہ ہو جا سکتا مگر شمال نام بیٹھا شمال دل جوشن وہ اپنا لگا ابن زیاد کمنا تلے تھی گیا تیرے رویے دیوچ میں پیدا پیا ہوں جو تو اتنا شرط دیوچ وہ کہیں نہ کہیں شرط منن واسطے تیار پیا ہونا خیال کریں اتنا شرط کو نہیں بننا آج اگر حسین تیرے ہاتھوں نکل گیا مت قابو نہیں آنا موقع حسین کو ایک شرط بنوا دیا سلمان کے جنگ واسطے تیار حسین کی طرف لوگ اللہ لے چھوڑ اب یا یزید نے ہاتھ اتے بیعت کر یا جنگ واسطے تیار ہو جا شمر نے معاملہ ساتھ ابن زیاد کا خیال بدل گیا اگر لگا شمر تیری گل ٹھیک ہے کہ میں تینوں ایک جناب خط لے کے تینوں دینا پیا عمر بن سعد میں میرا خط پہنچا جڑا سپاہ سالار آئی حضرت حسین کے مقابلے دے اندر 4000 لشکر لے کے گیا عمر بن سعد کی طرف میرا خط لے کے جڑا اتنا شرط میں تو بھی دینا پہ اس نے آپ حسین کو مجبور کر یزید کے حق کے بیعت واسطے تیار ہو جائے یا جنگ واسطے تیار ہو جائے شمر پہنچیا عمر بن سعد کے سامنے ابن زیاد کا خط پہنچایا یہ خط پڑھیا عمر بن سعد نے شمر ہوئے تھے ادا شمر میں نو پتہ لگ گیا ہے ساری شیطانی تیری ہونی ہے اتنا یہ ساری خرابی مچائیے جناب امت کا معاملہ متفر پہ آؤں گا عمر کی صورت پیدا ہوندی پہ آئی اتنا یہ ساری شیطانی کی دی ہونی ہے اور معاملہ بگڑ چکا ہے اس واسطے بھی عمر بن سعد نے حضرت حسین کے سامنے آ کے ابن زیاد کا پیغام پہنچا لیا ابن زیاد کی طرفوں ایک دو گلائیں حسین واسطے بیعت قبول کرے تیار جنگ واسطے تیار حضرت حسین نے فرمایا بیعت نہیں کرے جنگ واسطے جڑا نہ اہل بندہ ہے جس نو میرا دل کہ ایک بندہ بیعت کے قابل ہے نہ اہل ہے تے ڈر جو تے اپنی جان نہیں سکتے تو میں اس کے حق میں بیعت کر رہا یہ میرا سبھی اجازت نہیں حضرت حسین جب واسطے تیار ہو گئے نامی محرم کی تاریخ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو حرکت دیتے جب واسطے تیار ہویا تے جنگ کرنی شروع کی تھی جلے لشکر حضرت حسین کی قافلے دے قریب آئے حضرت حسین نے حضرت عباس اپنے بھائی کو بھیجیا جو جا بن کے شمر نال تے عمر بن سعد نال گل کر گیا جو اساں رات نو مہلت چاہتے ہیں ایک رات نو مہلت دتی ہوئی جڑی رات آندی پئی اساں اس رات دے اندر اللہ دی عبادت دے اندر رات گزارنا چاہتے ہیں دعا تے استغفار دے اندر رات گزارنا چاہتے ہیں میں اپنے اہل بیت کو وصیت کرن دے اندر رات گزارنا چاہنا ایک رات دی مہلت دتی ہوئی اگلے دن تو سبھی جنگ واسطے تیار ہو جا سبھی جنگ واسطے تیار ہو جاندے ہیں حضرت عباس حضرت حسین دا پیغام لے کے شمر جوشن کے کول پہنچے ایک رات دی مہلت دیتی ہوئی اگر لگا بالکل ٹھیک ہے مہلت تو رات دی بے شک عبادت کر لو حضرت عباس پیغام لے کے آئے جناب رات دی مہلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے اہل خانہ کو گئے اہل خانہ دے سامنے اپنا خطبہ پیش کیتا ہے اللہ دی حمد اللہ دی تعریف کی تھی بعد اندر فرمان لگے میں حسین اللہ دا لکھاں شکر ادا کریں سبحان اللہ کیسے
کوئی شکوہ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا جو میرے اللہ نے میں اپنے بزرگوں دے نقش قدم دے ہوتے چلنا دی توفیق عطا فرمائیے کہ پہلے اللہ نے نیک لوگ اللہ دے راستے دے اندر قربانیاں دے گئے، بڑی استقامت دے نال، بڑے صبر تے حوصلے نال اللہ پاک نے مینوں بھی موقع عطا کیتا ہے، میں بھی حق موقع دے ڈٹ کے اپنی جان دی بازی نہ چھوڑا۔ میں اللہ دا شکر ادا کرنا، سب تو پہلے اللہ کا شکر ہے جو اللہ پاک نے میں ہدایت عطا فرمانی ہے، ایمان دی دولت نصیب فرمانی ہے، اللہ پاک نے میں نبوت کے گھرانے کے اندر پیدا کیتا ہے، اللہ پاک نے بڑی سانو شرافت بڑی عزت نال نوازیا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنا تے تانوں صبر دی تلقین عطا کرنا، جے اللہ نے نیک لوگوں پہلے مصیبتاں دے اندر صبر کیتا ہے تو سبھی یار صبر کرنا بے صبری نہیں کرنی۔ اللہ کا وعدہ قرآن پاک دے اندر اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا ہے اللہ کی رحمت مدد صبر کرنے والا نال ہوندی ہے، وبشر الصابرین، اللہ فرماتا ہے میرا سونا صبر کرنے والا نو جنت دی بشارت سنا دے۔ اس وقت اے میرے اہل خانہ، اے بیبیاں صبر کرنا، مصیبت تکلیف اللہ کی طرف آنے، مصیبت نہیں منوانا اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد پاک آپ نے امتیاں کو اعلان فرمانے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہرگز نہیں تو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر آتی تم اللہ کی طرف آتی ہے، لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، وہ مصیبت آتی جڑی اللہ نے تھوڑے واسطے لکھ دیتی ہوندی ہے، اس واسطے بعد اللہ ہے فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں چاہیے جو اللہ پہ بھروسہ کریں۔ آپ اے خانہ نو نصیحت فرمائیے، مسلم بن نقید دے نوجوان انہوں نے پترا نو تے بھائیاں نو فرمانا اے مسلم بن نقید دے عزیزو میں تانوں ایک گل بیان کروں تساں واپس ہو جاؤ، کیوں جو تہاڈے بزرگ نے شہادت دا رتبہ پا چھوڑیا، تہاڈا حصہ تے تہاڈا نصیب آ گیا، ایک بڑا بزرگ تہاڈا شہید ہو گیا، میں تانوں بیان کروں تساں پیچھے مڑ کے واپس ہو جاؤ۔ سارے نال جڑی ہوسی پئی تساں چلے جاؤ، مگر مسلم بن نقید دے بیٹے بول پائے، مسلم بن نقید دے بھائی بول پایا پر لگے نہیں اے حسین سے نہیں ہو سکتا، اصل تانوں موت دے حوالے کر کے اپنی جان بچا کے پیچھے واپس چلے جاؤ۔ دنیا سانوں کے آنکھی تے اللہ دے دربار دے اندر کے جواب نے سا حسین کو سب دشمن کے حوالے کر کے واپس ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا، ساری جانوں پہلے قربان ہو سے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو سے دشمن کر آزادی اللہ شد گزر کے تھوڑے تائیں پیسی نمائے سے سارے جیدیاں دشمن تھوڑے تائیں نہیں پہنچ۔ اللہ اللہ کیسے بہادر خان، سبحان اللہ، کوئی مدد کرن والا کوئی نہیں، کوئی تسلیاں دیون والا کوئی نہیں، تے نہ کوئی اسلحہ تے نہ تلوار تے نہ کوئی تیری فوج، مگر اللہ تے بھروسہ اتنا ہے جو سارے ثابت قدم ہے، لگتا ہے کہ سارے شہادت کا کتنا اعلیٰ شہادت دا رتبہ اتنا اعلیٰ ہے جو محمد سونا جو ہے اللہ سمیاں میں تیرے سامنے اپیل کرنا میرے دل کی خواہش ہے جو میں نے شہادت دا رتبہ عطا فرما لقد عن اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کرنے لگا سایاں میری دل آرزو ہے میں تیرے راستے کے اندر شہید ہوں فلا زندہ ہوں بعد شہید ہوں فلا زندہ ہوں تے بعد شہید ہوں کرائے دفعہ اللہ دے نبی دن میں شہید ہوں تے زندہ ہوں شہید ہوں تے زندہ ہوں شہادت دا کتنا اعلیٰ رتبہ ایو سبق جڑا محمد پاک نے پڑھایا ایو سبق حسین دے دل نے جے حسین دے بیٹا دے دل نے جے حسین دے پھراواں دے دل نے جے حضرت حسین دے چھ بھائی کربلا شہید ہوئے
حضرت علی کے 7 پتر، 7واں خود حضرت حسین. حضرت علی نے کتنے بیٹے؟ 7 بیٹے. حضرت علی کے 7 بیٹے کربلا کے میدان شہید ہوئے. حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ شہید ہوئے، حضرت ابو بکر بن حسین شہید ہوئے، عمر بن حسین شہید ہوئے، عثمان بن حسین شہید. یہ کہتے پتر حضرت علی دے تو حسین دے پھرا ہے جی. عبداللہ حضرت علی دا بیٹا، جعفر حضرت علی دے بیٹے، عباس حضرت علی دے بیٹے، عمر بھی حضرت علی دا بیٹا، ابو بکر بھی علی دا بیٹا، عثمان بھی علی دا بیٹا. اسی طرح 5 بیٹے حضرت حسن دے شہید ہوئے. انہوں نے جو بھی 2 ایسے جنہوں کا ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام ابو بکر. حسن دے پوتے، حضرت حسن دے 5 پتر نوجوان کربلا شہید ہوئے. مسلم بن عقیل دے 5 بیٹے اور 4 بھائی شہید ہوئے. اسی طرح 25 نوجوان جڑے محمد پاک دے نواسے تے نواسیاں دی اولاد کربلا دے میدان شہید ہوئے. اللہ اکبر. اس مانتی جناب رات ساری عبادت کی گزری، ساری رات اللہ کی عبادت گزری، قرآن پڑھتے ہیں گزری، اللہ کو دعائیں کرتے ہیں گزری. دوسرا یہ بھی نقطہ اپنے دل میں بٹھا لو جو حضرت حسین نے ساری رات گزاری ہے، اللہ کو مانگے ہے، اللہ کے سوا کسی اور دی پکار نہیں کی، کسی اور دی پکار ہے. حالانکہ حضرت حسین کا پاپا علی ہے، حضرت حسین کا بھائی بڑا حضرت حسن بڑا شہید پہلے ہو چکا. حضرت حسین کا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی ہستیاں حضرت حسین کے بزرگوں میں شامل ہیں، مگر حضرت حسین نے کسی کی پکار نہیں کی تھی. شیعہ کی کتاباں کھنگال مارو، سنت کی کتاباں کھنگال مارو، کوئی تاریخ کی کتاب یہ ثابت نہیں کرتی کہ حضرت حسین نے یا حسین کے خاندان نے کسی نے بھی اللہ کے سوا کسی کو مدد واسطے بلایا. باقی کچھ رہ گیا، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ باقی حصہ اگلے جمعے کے اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے. عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا أذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إلى